سرکار کی آمد مرحبا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عروج پر گڑی شاہو بازار میں وسیع لنگر کا انتظام۔ گڑی شاہو بازار کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد لنگر کھانے اور سجاوٹ دیکھنے پہنچ گئی۔ گڑی شاہو بازار میں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید موجود ہیں، تفصیلات کے لیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، میں اس کو موجود ہوں حبیب اللہ روڈ گڑی شاہو میں، اور آج جشن ولادت نبی کا جو منظر ہے اس وقت شہر لاہور پورا عروج پہ ہے۔ جو شہر لاہور کے مختلف بازار ہیں ان کو مختلف رنگوں کی جڑیوں سے اور اس کے علاوہ لڑیوں سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے لنگر اور سبیلوں کا ایک وسیع انتظام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ حالانکہ میں ایک محلے میں موجود ہوں، حبیب اللہ روڈ کا یہ محلہ ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے لنگر کروایا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکیں تو اس وقت پٹھوروں کا لنگر جاری ہے۔ اس کے علاوہ پورے شہر لاہور میں کہیں پر جو ہے وہ قیمے والے نان ہیں، تو کہیں پر دودھ کی سبیلیں چل رہی ہیں، اور کہیں پر منفرد کھانے جو ہیں وہ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ولادت نبی میں جو ہے وہ بانٹ رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اس جو لنگر ہے اس کے منتظمین موجود ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں ہم اسی میں سے آگے خرچ کر رہے ہیں، اور یہ آقا کریم کی پیدائش کا دن ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہم ہر سال لگاتے ہیں اور ہر سال لگاتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے۔ یہ ہم دن پوری جوش سے منائیں گے، اور اس میں کوئی خرچہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات دیتی ہے، اور جو اللہ کی ذات دیتی ہے ہم اسی میں سے آگے ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہری جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ رب کی ذات جو جس حیثیت سے ان کو دیتی ہے وہی آگے بانٹ رہے ہیں، اور پورے شہر لاہور میں اس وقت یہی سلسلہ جاری ہے۔ لنگر کا وسیع انتظام ہے اور اس کے علاوہ منفرد لنگر کا انتظام ہے۔ یہاں تک کہ میں نے بازاروں میں پھر کر دیکھا ہے کہ جن کے جو سموسے اور رول کے سٹال ہیں آج انہوں نے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہے اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کے نام پر لنگر شروع کیا ہوا ہے، اور بے بہا جو ہے وہ لنگر بانٹا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جگہ جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کے نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ شکریہ حمزہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی فیلڈ میں موجود ہیں۔ سید علی ناصر رضوی کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکزی جلوس روٹ کا دورہ کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے جلوس کی سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ جلسوں اجتماعات میں داخلے سے قبل شرکا کی تلاشی کو یقینی بنایا جائے۔ تفصیلات جانتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد، آگاہ کیجیے۔ سید علی ناصر رضوی جو ڈی آئی جی آپریشن لاہور ہے، انہوں نے 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ کیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن نے جلوس کے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا، اور اس موقع پر دیگر افسران جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ افسران نے سید علی ناصر رضوی کو سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ بھی دی۔ ڈی آئی جی آپریشن کی افسران کو سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں مزید ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ پولیس افسران اپنے علاقوں میں جاری تقریبات کی سیکیورٹی چیک کریں، ایسا کہنا تھا ڈی آئی جی آپریشن کا۔ اجتماعات محافل کے منتظمین سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ جلوسوں اجتماعات میں داخلے سے قبل شرکا کی تلاشی یقینی بنائی جائے، ایسا کہنا تھا ڈی آئی جی آپریشن کا۔ ڈولفن، پی آر یو اور دیگر پیٹرولنگ ٹیمیں مؤثر گشت یقینی بنائیں۔ جلوس کے منتظمین کا لاہور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بھی اظہار اطمینان کا جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جی، جلوس میں سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ مجاہد۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کہتے ہیں کہ نواز شریف کا استقبال پھولوں سے ہوگا یا ہتھکڑیوں سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک سیاستدان ماضی میں ہونے والے واقعات پر معافی نہیں مانگ لیتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہر کوئی اپنے دائرۂ اختیار میں رہنا پڑے گا۔ سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق نے لاہور میں قافلے کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو میں اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان کے سیاستدانوں کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے جس سے معیشت بہتر ہو۔ اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ اداروں کے حالیہ اقدام اور سختی سے اسمگلنگ اور ڈالر کی قیمت کم ہونے سے معیشت بہتر ہوئی۔ انہوں نے کہا جو کام سیاستدانوں کو کرنا چاہیے وہ کام افواج پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ جب تک سیاستدان ماضی میں ہونے والے واقعات پر معافی نہیں مانگیں گے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ این آر اوز نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اپنے گریبان میں جھانکنے والی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کو اتنا خراب کیا۔ یہی بات میں نے کی ہے کہ جس نے جو غلطیاں کی ہیں، بجائے اس کے کہ نیا بیانیہ ڈھونڈتے ہم ایک کی چونچ گم ہو جائے اور ایک کی دم، نیا بیانیہ ڈھونڈتے اس سے پہلے آپ معذرت کر لیں
माफ़ी मांग लें, आइंदा के लिए कहें कि हमने एक मुस्बत तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके जाना। शाफी हुसैन का इस मौके पर कहना था कि एजाजुल हक से उनका ताल्लुक बहुत पुराना है, आइंदा सियासी इत्तेहाद में एजाजुल हक के साथ मिलकर बैठेंगे। चौधरी परवेज इलाही से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि फैसला हो चुका, सियासत अपनी अपनी पार्टी पर होगी। जिस हद तक हालात पहुँच गए हैं तो बेहतर ये है कि दोनों ख़ानदान जो हैं वो अपनी अपनी अलग-अलग सियासत करें, और बेहतर यही है कि अगर एक ही टेबल पर बैठना है वो तो वेलकम है, मगर जहाँ बात है सियासत की तो बेहतर है कि अपनी पार्टी उनकी अलग हो और हमारी पार्टी अलग हो। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि आइंदा का सियासी लाया अमल चौधरी शुजात की सरबराही में बनाएंगे। पंजाब काबीना ने जड़ावाला वाक़े पर JIT तश्कील देने का फ़ैसला वापस ले लिया। काबीना ने लाहौर में मज़ीद 3 तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का हंगामी इजलास में सानेहा जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद पंजाब काबीना ने JIT की तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि काबीना को रिपोर्ट मौसूल हो गई है, इसलिए JIT न बनाने का फैसला किया है। हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जड़ावाला की, जिस पे काबीना भी मुतमईन है। तो सवाल ये था कि हम JIT बनाएं कि नहीं, तो काबीना के मेजॉरिटी अरकान की यही राय थी कि ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है और हो गया है। तो उस लिहाज से एक चीज़ वो, दूसरा लाहौर में इस टाइम 6 तहसीलें हैं, उनको 9 AC में कन्वर्ट करना है, तो वो फौरी तौर पे काबीना ने फ़ैसला किया है। और तीसरा कि डिप्टी कमिश्नर 2 होने चाहिए कि नहीं, उसके लिए हमने कमेटी बना दी है। पंजाब काबीना ने लाहौर में मज़ीद 3 तहसीलें बनाने की मंजूरी भी दे दी। 3 नई तहसीलें बनने से लाहौर में मजमूई तौर पर तहसीलों की तादाद 9 हो जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि लाहौर में 2 डेप्यूटी कमिश्नर्स होने चाहिए या नहीं, इस बात का तयन करने के लिए कमेटी बना दी गई है। इजलास में नए असला के क़याम के लिए ख़ुसूसी कमेटी भी तश्कील दी गई। आंखों की हिफाजत और चश्मे की वैरायटी में जिद्दत लाने के लिए ग्लासेस वर्ल्ड ने नया आउटलेट कायम कर दिया। CSD सुपरमार्केट में नए ब्रांड की शानदार इफ्तिताही तकरीब, कस्टमर्स और शहरियों ने दिलचस्पी का शानदार मुजाहिरा किया। ग्लासेस वर्ल्ड ने आंखों की हिफाजत और चश्मे की वैरायटी में जिद्दत लाने के लिए नया आउटलेट कायम कर दिया। CSD सुपरमार्केट में नए ब्रांड की लॉन्चिंग तकरीब का शानदार इफ्तिताह, कस्टमर्स और शहरियों ने दिलचस्पी का शानदार मुजाहिरा किया। इस मौके पर CEO ग्लासेस वर्ल्ड नईम अहमद का कहना था कि पिछले 22 बरस से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, इसमें जिद्दत नहीं आ रही थी। अब आंखों की हिफाजत के लिए कुछ नए इकदाम किए हैं। इस वक्त जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप हैं, इनको तो हम लोग दूर नहीं कर सकते, बट इनसे प्रोटेक्शन की अवेलेबिलिटी है हमारे पास। हम अपनी बिज़नेस को भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और हम लोग ग्लासेस बेहतर वाले लगाकर, जिसमें ब्लू फिल्टर ग्लासेस हैं, उनको यूज़ करके हम लोग अपनी आइज़ को सेव कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि हम मोबाइल और लैपटॉप से इस्तेमाल करते हैं तो अपनी आंखों का ख्याल नहीं रख पाते। इन चीज़ों का इस्तेमाल तो हम छोड़ नहीं सकते, मगर कुछ अच्छे लेंस इस्तेमाल करके अपनी आंखों की हिफाजत कर। ग्लासेस वर्ल्ड के इफ्तिताह के मौके पर मारूफ कारोबारी शख्सियात और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी मौजूद थे। शहरियों ने आउटलेट में दिलचस्पी का इजहार किया। आशोबे चश्म की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर में 24 घंटों के दौरान आशोबे चश्म के 916 नए मरीज सामने आए। पंजाब भर में आशोबे चश्म के 15,105 मरीज रिपोर्ट हुए। आशुबे चश्म का फैलाव बढ़ने लगा। लाहौर में आशुबे चश्म के 916 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में आशुबे चश्म के 15,105 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में अब तक आशुबे चश्म के 22,481 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि पंजाब भर में आशुबे चश्म के मरीजों की मजमूई तादाद 3,79,690 तक जा पहुंची। बहावलपुर में 24 घंटों के दौरान आशुबे चश्म के 3,324 नए मरीज सामने आए। बहावलपुर आशुबे चश्म के 74,314 मरीजों के साथ सरे फहरिस्त है। फैसलाबाद में आशुबे चश्म के 1,827 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 29,144 हो गई। मुल्तान में मजीद 1,217 अफराद आशुबे चश्म में मुब्तला, मजमूई तादाद 15,134 तक पहुँच गई। महकमा प्राइमरी हेल्थ का कहना है कि आशुबे चश्म का मर्ज 8 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। शहरी इस वबाई मर्ज से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।